یہ ہم بچپن سے بات سن رہے ہیں، آبادی کو کنٹرول کرنا ہے، آبادی میں بچوں کو پیدا کرنے کے درمیان میں جو وقفہ ہے اس کو بڑھانا ہے. یہ ہمارے بچپن کے سلوگنز ہیں. اب ہم مڈ لائف میں آ گئے ہیں، ایک نسل اور جوان ہے، ایک اور نسل اور جوان ہو رہی ہے. اس دوران دو نسلیں جو ہیں ہم ان کو یہ سمجھا نہیں پائے کہ آبادی جو ہے اس میں کو کنٹرول رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے. ماریہ، السلام علیکم آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی، اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو وقتاً فوقتاً نہیں بلکہ اب ہر وقت ہر پروگرام میں ڈسکس ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا اس وقت مسئلہ جو ہے نا، جو سب مسائل کی جڑ ہے وہ پاپولیشن ہے. اور یہ ان کنٹرولڈ پاپولیشن، جس طرح آپ نے کہا کہ ہم شروع سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اور کان شاید ہمارے جو ہم سن رہے ہیں وہ پک بھی گئے ہیں، لیکن ہمیں اب سلوشنز کی طرف جانا ہے. یہ اس ٹائم سے ہم گزر چکے ہیں کہ جی یہ آبادی ہمارا بڑا مسئلہ ہے نہیں ہے، اٹس ڈن، اٹ از دیر. لیکن اب اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ جہاں ہماری بہت سی این جی او سوسائٹیز ورک کر رہی ہیں، اب آگے بڑھ کر جو عوام ہے ہماری، اس کو ریئلائزیشن اور اس کے اندر یہ باور کرانا کہ یہ واقعی ہی کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور عوام کی کوآپریشن کے بغیر آبویسلی گورنمنٹ اس کو کمپلیٹلی اچیو نہیں کر سکتی. جو ہمارے ٹارگیٹس ہیں جن کو ہم نے اوپر کے لیول سے نیچے لے کر آنا ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان بہت سے ایسے نمبرز میں ٹاپ کر رہا ہے جہاں ہم نہیں چاہتے ہیں. اور یہ آبادی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. میں ابھی آپ کو بلکہ تمام ناظرین کو بتا چاہوں کہ ورلڈو میٹر پہ آپ جائیں اور ہر 5 سیکنڈ کے بعد پاکستان کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. روزانہ 14 سے 15 ہزار کی تعداد کا اضافہ پاکستان کی آبادی میں ہو رہا ہے. یہ تو سینسس کی بات ہم 24 کروڑ سے کرتے ہیں. اس وقت ہم 2026 میں اگر آپ جائیں گے تو ہم آلریڈی 25 کروڑ اس کے مطابق کراس کر چکے ہیں. ہماری جو آبادی بڑھنے کی رفتار ہے وہ ون آف دا ہائیسٹ، دنیا میں سب سے تیز ترین آبادیوں میں جو ہے وہ ہم شامل ہیں. اور اس کے علاوہ اس آبادی کے جو ایفیکٹس ہیں وہ صرف آپ اور میں تو گزر کے اسٹیج پہ پہنچے ہیں، لیکن جو فیوچر ہے پاکستان کا، اس وقت 79% کے قریب جو ہماری پاپولیشن ہے نا، وہ 40 ایئرس سے نیچے ہے. یوتھ، اس کو ہم کیسے اپرچونٹیز دیں گے؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ تو یوتھ کی انرجی اتنا بڑا ہمارا پاورفل خزانہ ہے، لیکن ہم اس کو صحیح ڈائریکشن میں گائیڈ نہیں کر پا رہے. ہونا کیا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ جو آپ نے چیزیں آئیڈینٹیفائی کی، ہم بار بار اس کو ہم دہراتے بھی رہتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے بھی رہتے ہیں. اب یہاں سے آگے کیا ہے؟ کیونکہ میں کہیں بھی پولیٹیکل کسی بھی سیاسی جماعت کے میں نے مین اسٹریم سلوگن کے اندر آبادی کنٹرول نہیں سنا. جب الیکشن کیمپین چلتی ہے، آپ مجھے کسی مین اسٹریم لیڈر کی ساؤنڈ بائٹ اتنی یاد نہیں ہے جس میں اس نے آبادی کے مسئلے کے اوپر فوکس کرنے کی بات کرے. ہماری نیشنل امیجنیشن میں ہی نہیں ہے یہ. پہلے تو کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان کی جب نیشنل پاپولیشن پالیسی بنی، پھر نیشنل ایکشن پلانز بنے، ان میں اتنی اچھی اچھی باتیں ہوئی، لیکن وہ باتیں عوام تک، پولیٹیشنز تک، لیڈرز تک اور ہمارے تمام ڈیسیجن میکرز تک ہونی چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ یہ ٹاپک روز ہر وقت سب کے لیے ڈسکشن میں آنا چاہیے. یہ کسی کانٹرسیپشن ڈے پہ، ورلڈ پاپولیشن ڈے پر یا ان دنوں میں اس کی ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے. جس طرح آپ نے اس کا ایک بیڑا اٹھایا، ذرائع ابلاغ ہمارا بہت بڑا پاورفل ہاؤس ہے، جو یہ میسیجز، جو ایڈوکیسی، جو پاپولیشن کے جو ہمارے اوپر اثرات آ رہے ہیں ان کنٹرولڈ پاپولیشن کے، اس کو عوام تک، عام آدمی تک اور اس کے ساتھ ساتھ پالیسی میکرز دونوں تک بتا سکیں. صرف پالیسی میکر سے کام نہیں ہوگا جب تک عوام کو بھی اس کی اہمیت پتہ نہیں چلے گی. کیوں؟ آپ اور میں تو شاید بیٹھے ہیں اور آپ نے کہا نا، جیسے کہ ہم تو سنتے آ رہے ہیں، ہم نے شاید کچھ عمل بھی کر لیا ہو، ہم نے تھوڑی سی پلاننگ بھی کر لی ہو، کیونکہ یہ جو ڈیوائڈ بڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب، اس کے متعلق کوئی نہیں سوچ رہا. اب جو بھی کئی کامیابی آتی ہے نا، مجھے سب سے پہلے فکر ہوتی ہے کہ یار جو سڑک پر، گلی میں، محلے میں بندہ چل رہا ہے، جو ریڑھی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا جو زمین پہ بیٹھا ہوا ہے اپنی چھابی لگا کر، اس کے متعلق کون سوچے گا؟ تو اس کے متعلق آپ نے، ہم نے سوچ کے ان کو گائیڈنس بھی تو دینی ہے، صرف سوچنا نہیں ہے. گائیڈنس کیا ہے؟ اگر میں کہوں گی جی کچھ ایکشنبل سٹیپس کے اوپر بات کر لینا. دیکھیں، جہاں گورنمنٹ نے پالیسیز بنائی، میں پہلے ایک انڈیویجول پہ بات کرنا چاہوں گی جس میں ہماری تمام پاکستانی عوام میں مرد اور خواتین شامل ہیں، اور یوتھ کو خاص طور پہ اس میں انگیج کرنا ہے، اور آدمیوں کو یعنی مرد حضرات کو بھی اس میں انگیج کرنا ہے. ہم نے بہت عرصہ اس فیملی پلاننگ، منصوبہ بندی، منصوبہ سازی، خاندانی منصوبہ سازی کو ہم نے عورتوں کے کندھوں پر سارا بوجھ
جو ہماری ہیلتھ کے ڈائریکٹرز تھے وہ بھی سارے ٹارگیٹ ٹورڈز عورتوں کے پاس، حالانکہ فیمیل انفارچونیٹلی ڈیسیجن میکر ہی نہیں ہے، ایجنسی نہیں ہے ان کے پاس یہ فیصلے کرنے کی، میجورٹی کے پاس، اور بہت ہو جائے تو جب وہ ساس بنتی ہے تو شاید کوئی ڈیسیجن لے لے، لیکن ایک فیمیل کے پاس اپنا ہیلتھ کا رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکے. تو میل کی انگیجمنٹ ہمارے مرد حضرات، کیونکہ دیکھیں خاندان کا سربراہ ہم کہتے ہیں کہ جی مرد ہے، اس کے اوپر سارا برڈن آتا ہے معاشی طور پر بھی. تو آج آپ دیکھیں ہم ڈیزیزز میں کتنے نمبر 1 ہو گئے ہیں، ڈائبٹیز پر، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک 40 کے ڈیکیڈ میں آدمی جو ہیں ان کے بہت سٹریس تو ہے، یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں. آدمی بھی ریئلائز کریں کہ یہ صرف فیمیل کو یا بچوں کی صحت کے اوپر اثر نہیں کر رہا، یہ مرد حضرات کی صحت پر بھی بہت، کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے. سٹریس کا اتنا بڑا، ہر جگہ مینٹل ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے، سٹریس کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو کہ ڈائریکٹ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز سے لنکڈ ہے، اسٹروک سے لنکڈ ہے، ڈائبٹیز، یہ سارے بلڈ پریشر اس سے لنکڈ ہے. تو مرد کی انگیجمنٹ، اس کو اس میں ساتھ اور عورت کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کیا کیا چیزیں کیسے لے کر چلنی ہیں. یہ آپ کی ہیلتھ کے اوپر افیکٹ کر رہے ہیں، آپ کی اکانومی یعنی آپ کے فائنینسز، آپ کے جو معاشی حالات ہیں ان کے اوپر، سوشل نہیں ہے، معاشی بھی ہے. اس کے علاوہ ہم آپ کے ملک کی پوری ترقی کا انحصار، کیونکہ یونٹ تو فیملی ہے نا، ایک مرد اور عورت ہے، تو ان دونوں کو پہلے تو آپ نے باور کرانا ہے. اس کے لیے جتنی مرتبہ آپ ایڈوکیسی یعنی اس کا جتنا زیادہ آپ ان کو علم اور آگاہی دے سکتے ہیں یہ بہت ضروری. کیوں؟ ہماری سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کووڈ آیا، HPV ویکسینیشن آئی، تو مس ٹرسٹ اور پھر متس بہت زیادہ ہیں ہماری سوسائٹی میں. جب آپ گورنمنٹ آپ کے لیے کوئی اچھے کام کرتی ہے وہاں تو عوام ہماری اس کا فائدہ اٹھاتی ہے. تو اسی طرح ہیلتھ کے معاملے میں بھی جب گورنمنٹ آپ کو کوئی بات بتا رہی ہے تو آپ کو جو ہمارا ٹرسٹ کا ڈیفیشنسی ہے نا، جو ہماری کمی ہے، اس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے تاکہ ہم وہ بات کر سکیں جو عوام کو سمجھ آئے اور عوام کا ہمارے اوپر بھی ٹرسٹ ہو. تو ہمیں ان کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن، اچھے لنکیجز بنانے. پھر دوسرے نمبر پہ کیا آتا ہے کہ جب ہم اگر عوام کو آگاہی دے دیں، وہ سہولت لینے جاتے ہیں، اگر ہمارے اتنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سینٹرز ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام ہے، یہ سب کچھ ہے، تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سینٹرز 1-2 بجے ٹائم کلوز ہو جاتا ہے. خواتین آپ کو پتہ ہے اکثر ڈیپینڈنٹ ہے اپنے مرد حضرات کے اوپر، تو 1-2 بجے. ہاں، یعنی اگر خواتین اور وہ چاہتی بھی ہیں تو ایکسس کی کمی بھی ہے. آپ اور میں ایکسس کو سمجھتے ہیں، عام عوام ایکسس کو نہیں سمجھتی، اس لیے میں نے ذرا ڈیٹیل میں بتایا کہ 1-2 بجے سینٹرز بند ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر وہ شام کو ڈھونڈتے ہیں، تو اس لیے اب ہم نے گورنمنٹ نے پرائیویٹ پریکٹیشنرز کو بھی، فیملی فزیشنز کو بھی اس میں انوالو کیا کہ وہ سروسز دے سکیں. لیکن یہ صرف رورل نہیں، ہماری اربن پاپولیشن اور رورل دونوں کے لیے چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زیادہ تر پاپولیشن تو رورل ایریا میں ہے، وہاں پر بھی یہ سہولیت. ہاں، اب لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، ٹیلی ہیلتھ شروع ہو رہا ہے، لیکن جو ایک انسان کی انسان سے کمیونیکیشن ہے اس کا کوئی بھی نیم البدل نہیں ہے جب تک آپ ان کو ریئلائز نہیں کرائیں گے. ابھی ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے زیادہ ہو گئے تو وہ ارننگ ہینڈ ہے، ایسا نہیں ہے. وہ تو خیر کنورزیشنز ہی مختلف ہیں. بہت شکریہ آپ اس میں ضرور یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اس کو ہم بار بار کرتے رہیں گے، یہ گفتگو کو آگے بڑھاتے رہیں. آج ہم نے صرف یہ جو ڈیٹا ہے حکومت پاکستان کا اپنا شیئر کردہ، جس میں بچوں کی رجسٹریشن ہی نہیں ہے، اور وہ کوئی 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ 1 کروڑ کی بات نہیں، 3 کروڑ سے زیادہ بچے رجسٹرڈ نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب ریاست میں ان کو گنا نہیں جا رہا تو پھر پلاننگ بھی اس حساب سے نہیں ہو رہی ہے.